الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین بعد از حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ماہ مکرم رمضان مبارک کی آمد ہے اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ سرکار رمضان شریف کی تشریف آوری سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو باقاعدہ رمضان کے لیے تیار کرتے، رمضان کی افادیت اور ماہ رمضان کی اہمیت و حساسیت کے حوالہ سے سرکار انہیں خطبہ ارشاد فرمایا کرتے۔ سرکار فرماتے، جانتے ہو کون سا مہینہ آنے والا ہے؟ یہ بڑی برکتوں والا، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ اس مہینے کے پہلے عشرے کی فضیلتیں یہ ہیں، دوسرے کی فضیلتیں یہ ہیں، تیسرے عشرے کی فضیلتیں یہ ہیں۔ ماہ رمضان میں کسی روزہ دار کو افطاری کروانے کا اجر و ثواب یہ ہے۔ اس طرح حضور اپنے صحابہ کرام کو رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کی حساسیت اور اہمیت بتا کر رمضان کی تیاری کروایا کرتے تھے۔ تو سرکار کے اس اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی رمضان کی آمد سے پہلے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنا ہے۔ رمضان کا استقبال اس انداز سے کریں کہ جب یہ مبارک برکت والا مہینہ مہمان کے طور پر ہمارے پاس آئے تو اس کی قدردانی کے اندر کسی قسم کی ہم سے کوتاہی واقع نہ ہو، اس کی کما حقہ قدر کر سکیں۔ اس لیے یہ مہمان مہینہ آنے والا ہے، اپنے آپ سے غفلت کو دور کرنا، سستی کاہلی کو دور کرنا اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ضروری ہے۔ اس کی تیاری میں جو چیزیں ہمارے مد نظر رہنی چاہیے ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ماہ رمضان کے آنے کا ہمیں ایک شوق ہونا چاہیے۔ جس طرح آپ کا کوئی بڑا پیارا مہمان کے طور پر آپ کے پاس آ رہا ہو تو اس کے آنے کا ایک شوق ہوتا ہے، دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے کہ کب وہ آئے، جلدی پہنچے۔ تو اس کے آنے کا ایک ذوق، اس کے آنے کا ایک شوق اپنے دل میں محسوس کرنا چاہیے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سلسلے میں یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ رمضان سے پہلے جو مہینے ہیں رجب اور شعبان، ہمارے لیے ان مہینوں کو بھی بابرکت بنا دے اور ماہ رمضان تک ہمیں پہنچا دے، وہ برکت والا مہینہ ہمارے پاس آ جائے۔ تو سرکار اس مہینے کی آمد کا ایک ذوق، ایک شوق اور اس مہینے کے لیے طبیعت کے اندر ایک میلان یہ سرکار پیدا کرنا چاہتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ وہ مہینہ ہمارے پاس آئے، ہم اس مہینے تک پہنچیں، اس مہینے کی برکتیں حاصل کریں۔ تو سب سے پہلے تو دل میں
اس کی آمد کا ایک ذوق اور شوق پیدا کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہی ماہ رمضان کے حوالہ سے یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ یہ مہینہ جب آئے تو اس مہینے کے اندر اپنے معمولات میں بھی تبدیلی پیدا کرنی چاہیے۔ ہمارے عام 11 مہینوں کے جو معمولات ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ روٹین سے ذرا ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور ماہ رمضان کے جو معمولات کے تقاضے ہوتے ہیں وہ ذرا اپنی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ یعنی ماہ رمضان میں صبح جلدی جاگنا، سحری کا انتظام کرنا، اور وہ جلدی جاگنے کا موقع تو مل ہی جاتا ہے، نماز تہجد کا اہتمام کر لینا، صبح نماز سے پہلے یا نماز کے وقت تلاوت قرآن مجید کر لینا، رات کو سونے سے پہلے بھی نوافل، صلاۃ التراویح، تلاوت قرآن، یہ رمضان کے معمولات ذرا اپنے طرز کے ہوتے ہیں جو باقی مہینوں سے عموماً مختلف ہوتے ہیں۔ ہماری چونکہ 11 مہینوں کے اندر روٹین عام زندگی کے لحاظ سے بنی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کا تقاضا یہ ہے کہ جو روٹین رمضان میں ہونی چاہیے رمضان سے پہلے ہم اپنی وہ روٹین بنا لیں۔ یعنی صبح جلدی جاگنے کی عادت بنا لیں، صبح اٹھ کر تلاوت کرنے کی عادت بنا لیں، تہجد پڑھنے کی عادت بنا لیں، دن بھر روزے کی حالت میں جو رہنا کا تقاضا ہوتا ہے اس طرح کی اپنی روٹین بنا لیں، اور رات کو معمولات اس طرح کے بنا لیں کہ رمضان آنے کے بعد ہمیں وہ روٹین اپنانے میں کوئی دقت پیش نہ آئے، ہماری طبیعت اس روٹین کے ساتھ مانوس ہو چکی ہو اور ہمارا جسم اس کے تقاضوں کے مطابق ڈھل چکا ہو، تاکہ نہ جسمانی مشقت آئے، نہ طبیعت کے اندر اس کے کوئی ایسے اثرات پیدا ہوں جس سے گرانی محسوس ہو۔ تو اس لیے اپنے سونے جاگنے کی، کھانے پینے کی، اٹھنے بیٹھنے کی، اپنی طبیعت کی روٹین ماہ رمضان کے تقاضوں کے مطابق رمضان آنے سے پہلے ڈالیں۔ گویا رمضان آنے سے پہلے روزے کی ریہرسل کریں، ماہ رمضان کی مشق کریں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں اسوہ نور یہ ہے کہ سرکار ویسے تو سارا سال مختلف ایام میں روزے رکھا کرتے تھے، لیکن جتنے کثرت سے روزے سرکار ماہ شعبان میں رکھا کرتے تھے اتنی کثرت سے روزے باقی مہینوں میں نہیں رکھا کرتے تھے۔ باقی مہینوں میں روزے رکھتے، لیکن رمضان مبارک میں تو کثرت سے اکثر مہینہ سرکار کا روزوں میں گزر جاتا، اور یہ اس لیے گزر جاتا کہ یہ رمضان کی ایک مشق ہو جاتی ہے۔ روزہ رکھنا بندے کی طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے، بندے کی روٹین بن جاتی ہے۔ پھر ماہ رمضان کے اندر وہ جو عموماً بے صبری کے مظاہرے ہوتے ہیں کہ بھوک نے بڑا تنگ کیا ہے، پیاس نے جان نکال لی ہے، وہ بے صبری کے مظاہر بندہ نہیں کرتا، بشرطے کہ پہلے روزے رکھنے کی بندے کی روٹین بنی ہوئی ہو۔ تو سرکار رمضان سے پہلے روزوں کی ریہرسل، مشق، اور سرکار کا یہ ظاہر ہے اسوہ نور ہمارے لیے ہے، ورنہ سرکار کی اپنی ذات مبارکہ تو یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں ابھی تو عند ربی وہو یطعمنی ویسقینی، کہ میری تو دن رات میرے رب کے حضور ہوتی ہے اور وہاں کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ ذات کھانے سے بھی پاک ہے، پینے سے بھی پاک ہے، وہ ایسی روحانی غذائیں عطا فرما دیتا ہے کہ وہ میں استعمال بھی کر لیتا ہوں پھر بھی روزے کا روزہ ہی رہتا ہے۔ سرکار کا یہ روزہ رکھنے کا روٹین اور مشق مبارک سرکار کی امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو امت کو چاہیے کہ رمضان سے پہلے روزے رکھنے کی مشق بھی کرے، سونے جاگنے کا ٹائم ٹیبل بھی اس کے مطابق بنائے، کھانے پینے کا انتظام بھی اور معمول بھی رمضان کے تقاضوں کے مطابق بنائے۔ اور پھر ماہ رمضان میں بچوں کو بھی روزوں کی مشق کرانی چاہیے، اور بچوں کو ظاہر ہے جب روزے کی مشق کرائیں گے تو تھوڑی سی مشکل تو آئے گی، لیکن آئندہ زندگی میں انہوں نے چونکہ روزے رکھنے ہیں، روزے رکھنے کا انہیں عادی بنانا ہے، اس لیے تھوڑی بہت مشکل برداشت کرنے کا ذہن بھی بنائیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پرانے جو ہمارے سادے بزرگ ہوا کرتے تھے، سادے سادے تھے، زیادہ ڈگریاں پڑھے لکھے، زیادہ کورسز انہوں نے نہیں کیے ہوئے تھے، لیکن اپنی نسلوں کو وہ شریعت کے مطابق ڈالنے میں بڑے سادہ سے انداز کے اندر بڑا ماہرانہ سا اسلوب اختیار کیا کرتے تھے۔ وہ بچوں کو یہ کہتے تھے اچھا چلو تم 2 گھنٹے کا روزہ رکھ لو، جو زیادہ نہیں
رکھ سکتا اسے کہتے تم 12 بجے تک رکھ لو. سحری کے وقت بچوں کو جگا دیتے کہ سحری کرنے کی اس وقت اٹھنے کی عادت بنے, اس وقت روزہ رکھوا دیتے. پتہ ہوتا کہ یہ شام تک نب نہیں سکے گا, یہ رکھ نہیں سکے گا, لیکن اس کے باوجود جگاتے, جگا کر ساتھ بٹھا کر کچھ نہ کچھ کھلاتے اور کہتے تم 12 بجے تک رکھ لو. کسی کو کہتے تمہارا چڑی والا روزہ ہے, کسی کو کہتے تمہارا اس طرح کا روزہ ہے. ظاہر شریعت کے اندر مسئلے کے اندر تو کوئی اس طرح کا روزہ نہیں ہوتا. روزہ تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہی ہوتا ہے, لیکن ان کا یہ جو طرز عمل تھا یہ بچوں کو روزوں کا عادی بنانے کے لیے ہوا کرتا تھا. کسی کو اگر یہ سمجھتے کہ یہ کھائے بغیر تو گزارا کر سکتا ہے, تھوڑا سا پانی اس کو پینا ضروری ہوگا, اسے کہتے تم پانی والا, تمہیں گنجائش ہے تم کھانے والا روزہ رکھ لو اور پانی ذرا چھپ کے سائڈ پہ ہو کر پی لینا. یعنی وہ یہ گنجائش اس لیے دیتے تھے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی روزوں کا عادی بنانا چاہتے تھے, اور پھر افطاری کے وقت بھی ساتھ بٹھاتے تھے. ان لوگوں نے تو اپنی نسلوں کی اس انداز سے تربیت کر لی. ہماری مصیبتیں یہ ہیں کہ ہم یہ سوچو بچار میں پڑے رہتے ہیں کہ اگر اس وقت سحری کے وقت بچے کو جگا دیا تو سکول میں جا کر کیا کرے گا, دن کو کیا کرے گا, اس نے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی یعنی باقی سارے کام کرنے کی اہمیت ہمارے ذہن میں ہے, اس نے روزے کا عادی بننا ہے, اس بات کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی ماہ رمضان کے ماحول میں ڈالیں, اپنی نسلوں کی بھی تربیت اس انداز سے کریں کہ وہ بھی اب روزہ رکھنے کی عادی بنے, یا کم از کم ان کی آئندہ زندگی میں تو یہ عادت پختہ ہوتی جائے کہ وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو سکیں. تیسری گزارش ماہ رمضان کی تیاری کے حوالے سے یہ ہے کہ ماہ رمضان میں کوشش کریں کہ زیادہ وقت بازاروں میں نہ گزرے. جو ظاہر دکاندار ہیں ان کے تو رزق حلال کا ذریعہ ہی وہ ہے, تجارت ہے, بازار ہے, دکان ہے, انہوں نے تو رزق حلال کرنا ہی ہے. عام جو لوگ خریداری کے لیے بازاروں میں جاتے ہیں, روزانہ گھر کا سودا سلف لینے کے لیے, روزانہ افطاری کا سامان لینے کے لیے, روزانہ کوئی نہ کوئی شاپنگ کرنے کے لیے غیر ضروری طور پر جو بازاروں میں جانا ہے یہ ختم کر دیں. جو آپ کی خریداری رمضان سے پہلے گزارا کر سکتی ہے وہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی خریداری کر لیں, تاکہ بلا وجہ غیر ضروری طور پر بازاروں میں وقت نہ گزرے, یہ وقت بچے, تاکہ اس وقت کے اندر ماہ رمضان کی قدر کی جا سکے, تلاوت کی جا سکے, تسبیح کی پڑھی جا سکے, ویسے کوئی نیکی کے اندر یہ وقت صرف ہو جائے. مسجد کے اندر ویسے ہی بیٹھے رہیں, اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں, ورنہ ویسے ہی مسجد کے اندر ڈیرا لگا لیں. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ بازار, وہاں فتنے کتنے ہوتے ہیں, شیطان کے حملے کتنے ہوتے ہیں, وہ کیسی جگہ ہے, شیطان کے حملوں والی جگہ ہے, اور یہ خانہ خدا ہے, اس کا گھر ہے, اس کا دربار ہے, اس کے دربار میں ویسے ہی پڑے رہیں. مالک کریم نظر رحمت فرمائے گا, مالا مال کر دے گا. اور ماہ رمضان کی وقت کی قدر و قیمت کا تقاضا یہ ہے کہ بازاروں کے اندر غیر ضروری طور پر جانے سے اجتناب کیا جائے, اور مسجد ہو سکے تو بہت اچھا ہے, ورنہ اس وقت کی قدر کے لیے کم از کم گھر کے اندر ہی کوئی وقت کو بامقصد بنانے کی کوشش کریں. چوتھی گزارش رمضان کی تیاری کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم ظاہر جس معاشرہ میں رہ رہے ہوتے ہیں وہاں ہمارے دوست احباب, رشتہ دار, تعلق دار ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ان سے حال احوال کرنا, میل ملاقات کرنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے. لیکن کچھ ملاقاتیں ایسی ہوتی ہیں جو روزانہ ملاقات کا سلسلہ رہنا یہ ضروری ہوتا ہے. مثلا بیوی بچے ہیں, ماں باپ ہیں, ان کی روزانہ ملاقات کا سلسلہ رہنا ضروری ہے. اور کچھ ایسے تعلق داریاں ہوتی ہیں, دوست احباب ہوتے ہیں جن سے روزانہ ملنا ضروری نہیں ہوتا, کبھی کبھی بھی مل لیں تو نظام چل جاتا ہے. جن ملاقاتوں کا سلسلہ روزانہ ہونا ہوتا ہے وہ تو ظاہر روزانہ کرنا ہی ہے, تب جا کے بری ذمہ ہوں گے. اور جو ملاقاتیں روزانہ ضروری نہیں ہوتی وہ میل ملاقات کا سلسلہ بھی رمضان سے پہلے اپنا نبھا لیں. رمضان سے پہلے وہ ملاقاتیں کر لیں تاکہ ماہ رمضان میں بار بار وہ ملاقاتیں کرنے میں بھی وقت ضائع نہ ہو. اسی طرح بعض جو دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں ان پر فون پر ہی خیر خیریت کرنا ہوتی ہے, ان سے بھی کوشش کریں کہ فون پر جو معاملات خیر خیریت کے کرنے ہیں وہ کر لیں. وقت اپنے بچانے کے لیے اپنا معمول رمضان کے لیے تیار کریں.
اور رمضان کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت آپ کا بچ سکے۔ اسی طرح رمضان کی تیاری کے حوالے سے پانچویں گزارش یہ ہے کہ جو ہمارے ذمے حقوق ہیں وہ اللہ کے ہیں یا بندوں کے ہیں، ماہ رمضان آنے سے پہلے وہ حقوق واجبہ ادا کریں۔ مثلا کسی کی حق تلفی کی ہے تو اس کا حق اسے واپس کریں، کسی کے ساتھ کوئی فراڈ وغیرہ، کوئی دو نمبری، کوئی کچھ بھی کیا ہے، اس کا حق ہمارے ذمہ آتا ہے تو اس کا حق اسے واپس کریں۔ کسی کا حق ویسے دبا رکھا ہے، اس کو دے نہیں رہے، جس طرح بھی کسی پر کوئی زیادتی کی ہوئی ہے، یاد ہے تو فوراً بغیر توقف کے واپس کریں، اور اگر یاد نہیں آتا، ویسے روٹین کے مطابق آپ سمجھتے ہیں کہ میری زندگی صاف گزر رہی ہے، الحمدللہ ایسا زندگی پر داغ نہیں، پھر بھی کوشش کریں، سوچیں کہ کہیں کوئی ایسا لاشعوری طور پر مجھ سے ہو تو نہیں گیا، اگر یاد آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں، موقع مل گیا ہے۔ رمضان آنے سے پہلے یہ حقوق واجبہ ادا کریں، اس لیے کہ رحمت الہی کا دریا معجزن ہونے والا ہے، اور اس دریائے رحمت سے فائدہ اسی کو نصیب ہوگا جس بندے کو اللہ رب العالمین کی طرف سے چن لیا جائے گا۔ جہنم سے آزادی اسی کو ملے گی جس کا انتخاب اللہ رب العالمین کی طرف سے کر لیا جائے گا، اور انتخاب اس کا ہوگا جو اللہ کے احکام کی پاسداری بھی کرتا ہے۔ اس لیے ماہ رمضان کے اندر ویسے تو ہم بہت سارے صدقات و خیرات، نیکی کے معاملات، سارا معاملات کرتے ہیں، لیکن ان معاملات سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ کسی کا حق ہمارے ذمہ ہے تو پہلے وہ ادا کریں۔ ان کو ادا کیے بغیر اگر چاہیں کہ رمضان کی حقیقی برکتیں حاصل ہو سکیں تو ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ چھٹے نمبر پر رمضان کی تیاری کے حوالے سے جو ضروری گزارش ہے وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں گناہ سے بچنا بھی ضروری ہوتا ہے، گناہ کے اسباب سے بچنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور گناہ کے جو اسباب ہیں وہ اب تو ہمارے پاس کثرت سے موجود ہیں۔ ہمارے پاس گناہ کے اسباب کثرت سے موجود ہوتے ہیں۔ مثلا ہم ٹی وی کے مختلف پروگرام، حتیٰ کہ پروگرام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مذہب کے نام پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی بے مذہبی ہوتی ہے، بے دینی ہوتی ہے، یعنی بے پردہ خواتین ہیں، رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر پروگرام ہو رہے ہیں، وہ پروگرام دینداری تھوڑی ہوتی ہے، بے دینی زیادہ ہوتی ہے، اور بے پردہ خواتین کو دیکھنے کا، بدنگاہی کا وبال علیحدہ ہوتا ہے۔ یعنی گناہ کے جو اسباب ہیں ان میں سے بڑے اسباب یہ ٹی وی ہے، اور اس سے بھی بڑا سبب اب تو یہ موبائل ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ خواہ بخواہ اس پر وقت صرف کرنا، خواہ بخواہ فضولیات کے اندر اس میں پڑے رہنا، یہ گناہ کے اسباب ہیں، ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ تو رمضان کے اندر اچانک آپ اگر چھوڑنا چاہیں گے تو طبیعت پر مشکل گزرے گی، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو عادی بنائیں، ان چیزوں سے دوری اختیار کریں، ان چیزوں سے اجتناب کرنا سیکھیں۔ جب یہ طبیعت ان چیزوں سے دور ہو جائے گی تو ماہ رمضان کے اندر بھی انشاءاللہ العزیز ان چیزوں کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوگی، اس لیے کہ اب تو شیطان کھلا ہے، ماہ رمضان کے اندر تو اسے بہت بھی دیا جائے گا، اور پہلے ہی ان گناہ کے اسباب سے بچنے کی عادت بھی بن چکی ہوگی، تو اللہ رب العالمین کا فضل، اس کی توفیق شامل حال ہوئی تو انشاءاللہ العزیز ماہ رمضان اچھا گزر جائے گا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ گناہ سے اسباب سے بچیں، ورنہ اگر گناہ کے اسباب سے بچا نہ گیا، گناہ کے اندر بھی مبتلا رہے، روزے بھی رکھتے رہے، فرض تو ادا ہو ہی جائے گا، بری و ذمہ تو اس فرض سے ہو ہی جائیں گے، لیکن سرکار نے فرمایا کچھ روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ بھوکے پیاسے بھی رہتے ہیں، لیکن انہیں ان کی بھوک پیاس سے، سوائے بھوک پیاس سے، ان کو روزے سے اور کچھ بھی نہیں ملتا، وہ بھوک پیاسی انہیں ملتی ہے، ورنہ کہ جو روزے کا مقصد ہے کہ تقویٰ ملے، اللہ کا قرب ملے، دل کی کیفیت بدلے، وہ انہیں مقاصد روزہ حاصل نہیں ہوتے، انہیں روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر اسی طرح گناہوں میں لتھڑے ہوئی رمضان آ گیا اور گزر گیا تو سوائے بھوک پیاس کے کیا ملے گا۔ اس لیے رمضان کی برکتیں پانے کے لیے ضروری ہے کہ گناہ سے بھی بچیں،
اور گناہ کے اسباب سے بھی بچیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کے حوالے سے جو انتہائی اہم اور ضروری گزارش ہے وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں سحری کے وقت بھی اور خاص طور پر افطاری کے وقت جو ٹائم کی پابندی ہوتی ہے، روزے کے ٹائم کی پابندی، اس میں خاص طور پر احتیاط کریں۔ اور اس میں احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو 2-4-6 منٹوں کے فرق سے مختلف جگہوں سے مختلف سائرن بجتے ہیں، اعلانات ہوتے ہیں روزہ کھول لیں۔ جو اعلان سب سے پہلے ہوتا ہے عموماً لوگ اس کو فالو کرتے ہوئے روزہ کھول دیتے ہیں۔ وہ اعلان کرنے والا کس وقت کے لحاظ سے اعلان کر رہا ہے اس کی تحقیق اور تفتیش کوئی بھی نہیں کرتا۔ صحیح وقت داخل ہوا ہے روزہ افطاری کا یا نہیں ہوا اس کی تفتیش کسی نے نہیں کرنی۔ جو پہلے اعلان ہو گیا، حتیٰ کہ اگر 15 منٹ پہلے بھی کسی نے اعلان کر دیا تو روزہ رکھنے والے بھی بعض ایسے ہوں گے جو اس وقت بھی کھول لیں گے۔ یعنی صحیح غلط کی، صحیح ٹائم ٹیبل کی تفتیش کیے بغیر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلے سائرن پر روزہ کھولنے کی عادت، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ روزہ اس وقت کھولیں جب روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا ہو۔ ہمیں ہماری شریعت نے روزہ کھولنے کا ایک ٹائم ٹیبل دیا ہے، اس نے یہ نہیں کہا جس سے ہماری شریعت نے کہ اعلان پہلے ہو جائے تو روزہ کھول لیں، یہ حکم نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ جب روزہ کھولنے کا ٹائم ہو اس وقت روزہ کھولیں، اور جب سحری کا ٹائم ختم ہو اس وقت سحری ختم کر دیں۔ یعنی ہمارا مزاج عجیب ہے کہ سحری کے وقت آخری سائرن پر اعتماد کرتے ہیں اور افطاری کے وقت پہلے سائرن پر اعتماد کرتے ہیں، گویا ہم شریعت کے حکم کی پاسداری نہیں کر رہے ہوتے، اپنی مرضی کو فالو کرتے ہوئے کہ سحری میں آخری سائرن کی پاسداری کرتے ہوئے ہمارے لیے سہولت ہے، نفس اس میں راضی ہوتا ہے اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور افطاری میں پیر کرتے ہوئے نفس راضی ہوتا ہے، اس لیے نفس کی پاسداری کر رہے ہوتے ہیں، شریعت کی پاسداری کم ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جائے تو سحری ختم کر دیں، بے شک سائرن ہوا ہے یا نہیں ہوا، وقت ختم ہو گیا ہے۔ اسی طرح افطاری کا وقت جب ہو اس وقت افطاری کریں اور مختلف اور بے مقصد اور غیر معتبر قسم کے سائرنوں کے پیچھے نہ لگیں۔ اور اس سلسلے میں آپ یہ سوچتے ہوں گے جس نے سائرن بجایا اس نے بھی تو کوئی ٹائم ٹیبل دیکھ کے ہی بجایا ہوگا۔ وہ جو ٹائم ٹیبل دیکھ کے بجاتے ہیں وہ غیر معتبر ٹائم ٹیبل ہوتے ہیں، غیر مستند ٹائم ٹیبل ہوتے ہیں۔ وہ کس طرح ٹائم ٹیبل لوگ بنا لیتے ہیں؟ ہمارے ہاں ٹائم ٹیبل بنانے کا طریقہ یہ تو ہوتا نہیں کہ کسی عالم کے پاس جائیں، اسے جا کر کہیں کہ ہم نے ٹائم ٹیبل اپنے علاقے کا تیار کرنا ہے، بتائیں کیسا ٹائم ٹیبل ہوگا، کیا ٹائم ہوگا۔ کسی عالم کے پاس جانے کا تو رواج ہی نہیں۔ یہاں تو کوئی بھی دکاندار اٹھتا ہے، کسی پریس والی دکان پر چلا جاتا ہے اور پریس والے کو جا کر یہ کہتا ہے کہ مجھے ماہ رمضان کا کیلنڈر چھاپ دیں۔ اب پریس والا ماہ رمضان کا کیلنڈر چھاپنے کے لیے دیکھتا ہے کہ پہلے کہیں سے کوئی اس کو کیلنڈر مل جائے، اس کو لاہور کا ملا، لاہور کے کیلنڈر کے لحاظ سے اس نے کھاریاں کا چھاپ دینا ہے، اس کو پشاور کا ملا، کراچی کا ملا، راولپنڈی کا ملا، جس طرح کا بھی ملا، اس نے دیکھنا ہے کہ اس ٹائم ٹیبل میں دوسرے شہروں کا فرق کتنا لکھا ہوا ہے، اتنے فرق کی جمع مائنس کر کے اس نے اس علاقے کا کیلنڈر چھاپ دینا ہے۔ حالانکہ ایک علاقے کا جو کیلنڈر ہوتا ہے وہ اسی علاقے کے لیے ہوتا ہے، دوسرے شہروں کا جو فرق کر کے اس میں نوٹ لکھا جاتا ہے وہ دوسرے شہروں کا فرق ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، کبھی فرق اتنا ہوتا ہے، کبھی اس سے کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے جو پریس والا ہے اس کو ظاہر ہے ٹائم ٹیبل کی باریکیوں کا اندازہ نہیں، اس نے صرف ٹائم کے فگر دیکھ کر، لاہور کا کیلنڈر دیکھ کر اس علاقے کا کیلنڈر چھاپ دینا ہے۔ تو اب ظاہر ہے جو لاہور کے ٹائم کو فالو کر کے یہاں اعلان کر رہا ہے اس میں ٹائم کے اندر فرق آنا یقینی ہوتا ہے۔ اس لیے وہ ٹائم ٹیبل جو ہوتے ہیں وہ غیر معتبر ہوتے ہیں۔ علاقے کا جو معتبر مستند کسی سکہ بزرگ عالم کا لکھا ہوا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے اس کو فالو کریں اور اس کے مطابق سحری اور افطاری کا اہتمام کریں۔ اور اس میں بھی بزرگوں نے لکھا ہوتا ہے کہ جب ٹائم ہو جائے، افطاری کا وقت ہو جائے تو احتیاطاً 2 منٹ اور انتظار کر لیں، سحری کا وقت ہو تو احتیاطاً 2 منٹ پہلے سحری کو ختم کر دیں۔ لیکن یہ پابندیاں، یہ احتیاطیں عموماً کی نہیں جاتی۔ سارا دن بھوک پیاس برداشت کرنے والا بندہ 2-4 منٹ اس وقت صبر نہیں کر رہا ہوتا،
کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ سارا دن اس نے صبر کیا، لیکن اب 2-4 منٹ کے لیے وہ بے صبری کر کے کیا پیغام دینا چاہتا ہے کہ میں نے کیسا روزہ رکھا ہے، اس روزے نے مجھے صبر سکھایا۔ سرکار نے تو ارشاد فرمایا کہ روزہ صبر کا مہینہ ہے، اس سے بندے کی طبیعت کے اندر صبر آ جاتا ہے، لیکن یہ 2-4 منٹ کے لیے صبر نہیں کر رہا۔ وہ بندہ خود اپنا محاسبہ کرے کہ میں نے کیسا روزہ رکھا ہے اور مجھے اس روزے سے کیا ملا ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کے لحاظ سے ہی یہ بھی احتیاط ضروری ہے کہ روزے کا مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تقویٰ ملے، کم کھانے کی عادت بنے۔ تقویٰ بھی اسی کو ملتا ہے جس کی کم کھانے کی عادت ہوتی ہے، ورنہ جو پیٹ بھر کر کھانے کا عادی ہوتا ہے اس کو عموماً تقوی سے دور ہی رکھا جاتا ہے۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ جناب فلاں بندہ ہے، وہ شام کو پیٹ بھر کر کھاتا بھی ہے، خوب کھاتا ہے، ضرورت کے مطابق کھانا تو اور بات ہوتی ہے، جو خوب کھائے، بے صبر ہو کر کھائے اور بے تاب ہو کر کھائے۔ کہا گیا کہ جناب فلاں بندہ خوب پیٹ بھر کر کھاتا ہے اور ساری رات مصلے پر بھی گزار دیتا ہے، تو وہ فرمانے لگے کہ اس سے بہتر ہوتا کہ وہ کم کھا لیتا اور رات سو کر گزار دیتا، اس لیے کہ بھرے ہوئے پیٹ میں سرکار نے فرمایا کہ کوئی برتن بھرا ہوا اتنا برا نہیں ہوتا جتنا پیٹ کا برتن بھرا ہوا برا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو تھوڑا سا خالی بھی رکھنے کی عادت بنائیں، اور رمضان کا مقصد تو یہ ہے کہ اس کو خالی رکھنے کا عادی بنائیں تاکہ یہ خالی رہے، اس میں اسرار و الہیات اللہ رب العالمین کے اسرار و رموز اس میں سما سکیں۔ اگر اس کے اندر مادیت ہی بڑھتے گئے تو روحانیت بڑھنے کا موقع کہاں سے ملے گا؟ اس کو مادیت سے، نفسانیت سے تھوڑا سا دور کریں تاکہ اس کے اندر روحانیت بھی آئے، اللہ رب العالمین کی طرف سے فیض بھی اس میں حاصل ہو۔ اس لیے جو افطاری کے وقت جو بے صبری کے ساتھ اس انداز سے کھایا جاتا ہے کہ شاید صدیوں کے بھوکے ہوں، یہ کھانے کا انداز بھی درست نہیں ہے۔ روزے کا یہ مقصد ہی نہیں، روزے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کھائیں، اللہ نے مباح کیا ہے، یہاں کھانے پر بھی ثواب ہے، یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے، لیکن سارا دن جو آپ کو کھانے سے پینے سے دور رکھا گیا اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد تبھی پورا ہوگا جب افطاری کے وقت بھی حساب کا ہی کھائیں، سحری کے وقت بھی اتنا ہی کھائیں کہ دن کو یہ مسئلہ نہ پوچھنا پڑے کہ جناب کھایا اتنا تھا اب الٹیاں آ گئی ہیں، روزہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یعنی اتنا کھا لیا کہ معدہ برداشت ہی نہیں کرتا، اب یہ مسئلہ پوچھنا کی ضرورت پیش آ گئی کہ الٹیاں ہو گئی ہیں، روزہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا۔ اس انداز سے ماہ رمضان نہ گزارے۔ رمضان آ رہا ہے، اللہ رب العالمین کا برکت والا عظمت والا مہینہ ہے، اس ماہ رمضان کی قدر و قیمت کے لیے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ضروری ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔